برسوں بعد، یہ تب کی بات ہے جب میں 9 سال کی تھی۔ ہمارے قصبے سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر میرے چچا کا کئی ایکڑ رقبے پر پھیلا ایک پرانا فارم ہاؤس تھا، جسے میرے دادا نے اپنی جوانی میں انتہائی سستے داموں خریدا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے فارم کا اصل مالک بس اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اور اس نے نہایت کم قیمت پر ہی فارم کو بیچ دیا۔ اب اس فارم کو چچا جان نے 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بڑے حصے میں سورج مکھی اور کارن کی فصل پر اور سبزیاں کاشت کی جاتی تھی، جبکہ فارم کے وسط میں ایک لکڑی کی باڑ سے پارٹیشن کر کے مویشی پالنے کا احاطہ بنا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر چچا نے فارم کے لیے کوئی ملازم نہیں رکھا تھا، بلکہ خود اپنے 20 سالہ بیٹے ارہم کے ساتھ فارم پر مصروف رہتے تھے اور خود ہی سارا کام سنبھال رکھا تھا۔ آبادی سے دور پرسکون اور خاموش جگہ تھی۔ ہم یعنی پوری فیملی ہر دوسرے ویکینڈ پر چچا جان کے یہاں جاتے۔ ان کا گھر فارم ہاؤس کے دروازے کے عین باہر دائیں جانب کو تھا۔ ہم سب کچھ گھنٹے چچا جان کے ہاں گزارتے اور ایک وقت کا کھانا وہیں کھا کر واپس آ جاتے۔ لیکن اتنے طویل عرصے میں ہم کبھی فارم ہاؤس میں نہیں داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے میری فیملی میں کسی کو فارم ہاؤس وزٹ کرنے میں سرے سے دلچسپی ہی نہ ہو۔ میں نے چند مرتبہ چچا سے فارم ہاؤس کی سیر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم انہوں نے ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے صاف منع کر دیا، اور مجھے ہر مرتبہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس سہ پیر جب ہم چچا کے گھر تھے اور اس میں موسم بھی اچھا تھا، تو فارم ہاؤس میں داخل ہونے کا موقع ہی مل گیا۔ تاہم یہ میری زندگی کی ایک بھیانک غلطی تھی ثابت ہوئی۔ حسب معمول سب کھانا کھانے کے بعد چائے پیتے وہ خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ وہاں چونکہ میرا ہم عمر کوئی نہیں تھا، اس لیے اکثر و بیشتر میں بور ہی رہتی تھی۔ اس دن بھی بوریت کی وجہ سے میں چپکے سے اٹھ کر باہر صحن میں آ گئی۔ گھر کے چوبی دروازے کا ایک پٹ کھلا تھا، جیسے چند فٹ کے فاصلے پر فارم ہاؤس کا مرکزی پھاٹک نظر آ رہا تھا، اور اس دن اس پھاٹک پر باہر سے وہ بھاری تالا نظر نہیں آ رہا تھا جو اکثر و بیشتر وہاں لگا رہتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ نہ پا کے خاموشی سے گھر سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر جاتے ہی میں تجسس اور ایکسائٹمنٹ کے ساتھ فارم ہاؤس کے پھاٹک کی طرف بڑھی اور پھاٹک پر پہنچ کر دروازے کو دھکیلا، لیکن وہ بھاری دروازے اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر اسے اندر کی جانب دھکیلنے کی کوشش کی، اور بمشکل تمام دروازہ اتنا سا کھل پایا کہ میں سکڑ سمٹ کر اندر داخل ہو سکوں۔ چند لمحوں میں فارم ہاؤس کے اندر تھی۔ واو! فارم ہاؤس پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کر بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فقرے جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کو کوئی کیوں چھپا کر رکھنا چاہے گا؟ میں نے سورج مکھی کی فصل کے بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی طاری تھی، جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئیں، جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا، جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ تھا۔ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا، اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائی، مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پہ چرنے کے لیے چھوڑا گیا ہوگا، میں نے سوچا۔ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا، اور بھوسے کو ایک بہت بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچا تھا۔ اسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پر چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کر میں نے چھت کو چھوا ہی تھا
کہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز کڑی آوازوں سے کمرے پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کرید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کر اس جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے ایک کونے میں سکڑا سمٹا دیوار کی جانب منہ کیے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کرید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھی۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی، جس کا جسم انسان کی طرح تھا، مگر جیسے اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پر ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک ایک مہرہ دیکھ سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑوں سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنی ٹانگوں میں مجتمع کی اور جتنا تیزی سے ممکن تھا ڈھیر کے دوسری طرف اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ فوراً اتری، بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے جیسی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کچھ بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں نے پوری طاقت صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور غرانی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی گیٹ کی طرف تھا۔ بس پہنچ گئی، میں نے بھاگتے ہوئے سوچا۔ لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کی کھیت سے نکلی، میرا پیر بری طرح سے رپٹا اور میں منہ کے بل زمین پر گری، اور بمشکل 3 سیکنڈ میں وہ مخلوق میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھیج لیں۔ اب غرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یخ ٹھنڈی سانسیں مجھے اپنی گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔ مرکزی گیٹ بند تھا۔ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے کسی کتے کی بری طرح سے بھونکنے اور غرانے کی آواز آئی، اور ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا اسکیٹو تھا، جو نہ جانے کس وقت فارم میں آیا تھا، اور اس نے ہی مجھے نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی اور اسے رگیدتا ہوا سورج مکھی کے کھیت کے اندر جا گرا۔ کتے کی بری طرح سے غرانی کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی ہی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر اور پھر کتے کی غرانی کی آواز سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بہت بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ پہ سکتہ طاری تھا۔ مجھے فوراً چاچو کے گھر میں پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ تب سب میرے قریب تھے اور سبھی میری حالت پر پریشان۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو پاپا نے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کیا افتادہ آن پڑی تھی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر ہمت کر کے بولنا شروع کیا اور سب کو بتانے کی کوشش کی کہ فارم میں مجھ پر کسی انجان مخلوق نے حملہ کیا تھا اور وہ میرا تعاقب کیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ چکی تھی جب اسکیٹو نے اس پر حملہ کر کے اس سے میری جان بچائی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی اور اس مخلوق کا حلیہ بیان کرتی، چچا جان نے میری بات کاٹ دی اور بولے، ارے بیٹا، یقیناً وہ کوئی لومڑ ہوگا۔ اس علاقے میں لومڑ اکثر نظر آ جاتے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ آج تک لومڑ کے حملے سے کسی انسان کی موت واقع نہیں ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ لومڑ نہیں تھا، بلکہ ایک خوفناک عفریت تھا، مگر چاچو کی اس بات پر میں خاموش ہو گئی اور ہم گھر واپسی کے لیے نکل پڑے۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میرے دل سے رہا خوف بھی جاتا رہا، اور یہ سب محض ایک ڈراؤنے خواب جیسا لگنے لگا۔ اور چند دن میں واقعی یہ سوچنے لگی کہ کہیں واقعتاً ایسے تو نہیں کہ وہ مخلوق دراصل ایک لومڑ یا کوئی اور مقامی جانور ہو، جسے میں تنہائی، خوف اور کمرے میں روشنی کم ہونے کی وجہ سے ڈراؤنا عفریت سمجھ بیٹھی ہوں۔ یوں ہی چند ہفتوں میں بات آئی گئی ہو گئی۔
1 ماہ گزر گیا اور اس واقعے کو تقریباً فراموش کر چکی تھی کہ گھر میں پھر سے سب کا چچا جان کے جانے کا پروگرام بننے لگا۔ ایک لمحے تو میں بری طرح سے جھجکی، لیکن پھر یہ سوچتے ہوئے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی کیا وہ بھول کر بھی فارم کا رخ نہیں کروں گی۔ اس طرح ہم چاچو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے فارم ہاؤس کی طرف ایک نظر دیکھا بھی نہیں، اور اس سے نظریں چراتے ہوئے سب کے ساتھ چاچو کے گھر پہنچ گئی۔ سب کچھ ایک دم نارمل تھا، گویا وہ واقعہ سب ہی بھول چکے تھے۔ میں چچا کے گھر سے سب سے ملنے کے بعد کچن میں چلی گئی، جہاں چچی کوکنگ میں مصروف تھی۔ انہوں نے حسب معمول مجھے پیار کیا اور حال احوال پوچھا، اور کہا بیٹا اوپر جاؤ اور اسٹور روم سے اس میں سے چینی بھر لاؤ پلیز۔ انٹی نے مجھے ایک جار پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں جار پکڑے 24 سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پہ پہنچی۔ اسٹور روم گیلری کے اختتام پر تھا۔ گیلری میں نیم تاریکی کا سما تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ چینی سے بھری پیٹی سامنے ہی پڑی تھی۔ میں اسے کھول کر جار میں چینی بھرنے لگی۔ وہی لمحہ تھا جب میں نے کمرے میں ایسی آوازیں سنی جیسے لکڑی کے کسی چیز کو ناخون سے کریدا جا رہا ہو، اور میری نظریں خود بخود کمرے کی 24 شیڈ کی طرف گھوم گئیں جس پہ وہی عفریت بیٹھی ہوئی تھی۔ پشت میری جانب دیوار کو کھرچ رہا تھا۔ میرے ہاتھ سے جار چھوٹ کر زمین پہ جا گرا۔ پھر سے نہیں، پھر سے نہیں، میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن میری آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے جسم میں جان نہ رہی ہو۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھنا چاہا تو مجھے لگا جیسے میرے قدم من کے ہو چکے ہیں۔ تبھی میں نے اس شیڈ سے اترتے دیکھا۔ میں نے جسم کا پورا زور صرف کرتے ہوئے خود کو دروازے کی طرف دھکیلا اور دروازے سے ٹکرائی۔ دروازہ کھل گیا اور میں ایسے زمین پر گر گئی کہ میرا آدھا جسم کمرے میں اور آدھا گیلری میں تھا۔ تبھی مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور میرے حلق سے چیخ نکل گئی، بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ میں ہوں۔ میرے کانوں میں چاچو کی آواز پڑی اور میری جان میں جان آئی۔ چاچو نہ جانے کب اوپر آئے تھے اور انہوں نے مجھے دروازے سے باہر گرتے دیکھا تو بازو سے پکڑ کے باہر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اب چاچو کی نظریں اسٹور کے اندر کا جائزہ لے رہی تھیں اور ان کے چہرے پہ خوف و فکر کے ملے جلے تاثرات تھے۔ بیٹا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، چچا نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے کی جانب لے جاتے ہوئے کہا، اور میں ڈری سہمی ان کے ساتھ چل پڑی۔ چاچو مجھے ساتھ لیتے ہوئے واپس پہلی منزل پر آئے اور باہر صحن کی طرف چل دیے۔ بیٹا بھلے ہی آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، لیکن جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسے غور سے سننا اور ذہن نشین کر لینا، کیونکہ معاملہ تمہاری زندگی اور سلامتی کا ہے۔ آج سے 50 سال پہلے یہ فارم ہاؤس تمہارے دادا نے ایک اجنبی شخص سے خریدا تھا۔ وہ شخص اتنی کم قیمت میں فارم ہاؤس فروخت کر رہا تھا کہ اتنی قیمت میں اس دور میں بمشکل 10 مرلے کا ایک گھر ہی خریدا جا سکتا تھا، اور اس کی وجہ ہمیں کئی سال بعد سمجھ آئی۔ جیسے ہی میں 17 سال کا ہوا، بابا نے مجھے بھی اپنے ساتھ فارم کے کام پہ لگا دیا تھا۔ اس فارم پہ مجھے ہمیشہ ایک عجیب سا احساس رہتا ہے، ایسے جیسے مجھے ہر وقت کوئی دیکھ رہا ہو، کسی کونے کھدرے، کسی جھاڑی، کسی باڑ سے ہر وقت مجھے دیکھے جانے کا احساس ہوتا تھا، اور ساتھ ہی اکثر مجھے فارم کے مختلف حصوں میں ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے لکڑی کو کسی نوکیلی چیز سے کریدا جا رہا ہو۔ شروع میں تو میں یہی سمجھا کہ یہ آوازیں چوہوں کی یا چھچوندر کی لکڑی کے تختوں پر بھاگنے کے دوڑنے کی آوازیں ہیں، لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ ان آوازوں میں بھی شدت آتی رہ رہی تھی، اور اس عجیب و غریب بے معنی احساس میں بھی مجھے پورا دن فارم ہاؤس میں کام کرتے وقت مجھے ان آوازوں سے بری طرح سے خوف ہوتی اور کام میں خلل آتا۔ میں نے بابا سے اس بارے میں بات کی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی آواز سنائی دینے سے یکسر انکار کر دیا اور یہ کہا کہ ایسی آوازیں چوہوں اور گلہریوں کی ہی ہو سکتی ہیں۔ ایک روز میں مویشیوں کے احاطے میں بھوسے والے ہٹ میں مصروف تھا کہ دائیں طرف کی دیوار سے وہی کھرچن کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور حسب معمول جب شروع ہوئی تو جیسے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔
اس روز پہلے ہی میری طبیعت ناساز اور موڈ خراب تھا، اوپر سے ان آوازوں نے میری زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ ان آوازوں کا منبع پتہ کر کے ہی رہوں گا۔ میں فوراً اوزاروں کے شیڈ تک گیا اور وہاں سے ایک آئینی ہتھوڑا نکال لایا اور دیوار پر جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، ابھر رہی تھیں، اسی جگہ پر پوری طاقت سے ہتھوڑے کے کئی وار کیے۔ لکڑی سے بنی دیوار کچھ دیر میں ہی ٹوٹ گئی اور اس کے اندر سے ایک کوئی چیز میرے قدموں میں آ کر گری۔ میں نے دیکھا تو مجھے حیرت اور خوف کا شدید دھچکا لگا۔ وہ ایک لاش تھی، بہت پرانی لاش، جس کا سارا گوشت گل سڑ چکا تھا اور وہ دیکھنے میں انتہائی کریہ اور بد شکل معلوم ہو رہی تھی۔ مگر دیوار کے اندر وہ لاش آئی کہاں سے؟ یقیناً جس شخص نے اس کو قتل کیا ہوگا، اس نے ہٹ تعمیر کرتے وقت لکڑی کی دو پرتوں کے درمیان اسے پھنسا کر کیلوں کے ذریعے اسے دیوار میں چن دیا ہوگا۔ میں بھاگتا ہوا گھر واپس آیا اور بابا کو لاش کی برآمدگی کی اطلاع دی۔ بابا نے گھبراہٹ میں فلفور پولیس کو اطلاع کر دی۔ جب پولیس اہلکار فارم پر پہنچے اور ہم نے انہیں لاش دکھائی تو ڈیوٹی پہ موجود انسپکٹر نے لاش کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے کہا کہ یہ لاش کم از کم 50 سال پرانی ہے۔ پولیس نے ضروری قانونی کارروائی کرنے کے بعد لاش کو تحویل میں لیا اور سرکاری سردخانے تک پہنچا دیا۔ پولیس نے ہم سے فارم کے سابق مالک سے متعلق کوائف طلب کیے اور بابا نے انہیں فارم کی فروخت کی دستاویزات فراہم کر دیں۔ اس کے بعد المختصر یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے بعد اتنا ہی معلوم ہو پایا کہ وہ لاش ایک جوان عورت کی تھی اور اس کے مرنے کی ممکنہ وجہ دم گھٹنا ہو سکتی ہے۔ بقول ڈاکٹرز اس عورت کو یقیناً بے ہوشی کی حالت میں ہی دیوار میں چن دیا گیا ہوگا اور ہوش میں آنے پر اس نے گھبراہٹ میں دیوار سے نکلنے کے لیے بہت کوشش کی ہوگی، بہت ہاتھ چلائے ہوں گے، مگر یہ نہ نکل سکی اور دم گھٹنے سے ایک بھیانک اذیتناک موت کا شکار ہو گئی۔ اس کے چند دن بعد وہ پراسرار لاش سرد خانے سے غائب ہو گئی اور پولیس کو فارم کے سابق مالک کا بھی سراغ کوئی نہ مل سکا۔ لیکن چند روز بعد پھر سے فارم میں وہی لکڑی کریدنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ اور بیٹا، پھر شاید ہی ایسا کوئی دن ہو کہ میں نے اس مکروہ لاش کو فارم میں کہیں کسی کونے کے کسی کمرے میں کسی دیوار میں یہی دیواریں کریدتے نہ دیکھا ہو۔ وہ بہت خطرناک عفریت ہے جو نفرت کی آگ میں جھلس رہی ہے۔ لیکن میں نے اور بابا نے اس عفریت سے بچے رہنے کا ایک طریقہ دریافت کر لیا۔ وہ تھا اسے یکسر نظر انداز کر دینا۔ بھلے وہ عفریت جان لیوا مخلوق ہے، مگر وہ اسی صورت انسان پر حملہ اور اس کا تعاقب کرتی ہے جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف دیکھے یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے تب سے اب تک یہی روٹین اپنائی ہے کہ جب بھی کبھی مجھے فارم میں کہیں لکڑی کریدنے کی آوازیں سنائی دیتی یا اس عفریت کی جھلک نظر آتی تو میں سے اکثر نظر انداز کر کے وہاں سے ہٹ جاتا اور اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ اس طرح دوبارہ کبھی مجھ پر حملہ نہیں ہوا۔ بیٹا، وہ عفریت لکڑی اس لیے کریدتی ہے کہ اس کی موت بھی لکڑی کریدتے کھرچتے ہوئی تھی، اور حملہ اس لیے کرتی ہے کہ اس کا قاتل بھی اسی فارم سے تعلق رکھتا تھا۔ اب اس عفریت کی نظر تم پر پڑی، وہ آسانی سے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، چاہے وہ تمہارے گھر اور اسکول تک بھی تمہارا تعاقب کرے، لیکن یہ تعاقب زیادہ لمبے عرصے نہیں چلے گا۔ اگر تم نے اسے مسلسل نظر انداز کرنے کی عادت اپنا لی تو، لیکن ایسا کرنا شاید تمہارے لیے زیادہ مشکل ہو، کیونکہ ایک تو تم لڑکی ہو اور دوسری یہ کہ کم عمر ہو۔ چاچو بولے جا رہے تھے اور میں خاموش سنتی جا رہی تھی۔ مجھے یہ سب ایک بھیانک خواب جیسا لگ رہا تھا اور میں اس وقت کو کوس رہی تھی جب میں نے اس منحوس فارم ہاؤس میں قدم رکھا تھا۔ ساتھ ہی میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی چاچو کے یہاں نہیں جاؤں گی۔ وہ چھوٹا سا ایڈونچر میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اس شام ہم گھر واپس لوٹ آئے اور تبھی سے میرے لیے خوف و وحشت کا نیا دور شروع ہو گیا۔ اس رات میں نے حسب معمول ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد میں نے اگلے دن کے لیے اسکول بیگ تیار کیا اور سونے کے لیے لیٹی۔ ابھی کمبل اوڑھا ہی تھا کہ مجھے ایسی آوازیں سنائی دی جیسے کوئی میرے بیڈ روم کے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو۔
ساتھ ہی مجھے ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں کہ جیسے کوئی کھڑکی کے شیشے پر انگلی سے دستک دے رہا ہو۔ میں نے چاچو کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بھیج لیں اور کمبل کو خوب اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا اور آیات کا ورد کرتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ مکروہ آوازیں سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں پتھروں سے بھری ایک نیم تاریک وادی میں ننگے پاؤں بھاگ رہی ہوں اور وہی خونی عفریت میرا پیچھا کر رہی ہے۔ نوکیلے پتھر لگنے سے میرے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں اور ان سے خون بہتا ہوا زمین پر میرے قدموں کے نشان بنا رہا ہے۔ اچانک ایک پتھر سے ٹھوکر لگتی ہے اور میں منہ کے بل گر جاتی ہوں۔ آن کے آن میں وہ عفریت میرے سر پر پہنچ جاتی ہے اور اپنے نوکیلے پنجوں سے میرے جسم کو ایک ایک عضو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں پسینے میں شرابور تھی اور میرا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ بات گھر میں سب سے چھپا کر رکھنی ہوگی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ وہ عفریت میرے گھر میں کسی اور پر بھی مسلط ہو جائے۔ میں نے جاگتے ہی سوچا۔ اس کے بعد سے یہ معمول بنتا چلا گیا۔ مجھے گھر، اسکول، کار، قرض، ہر جگہ اس بلا کی کھرچنے کی آوازیں سنائی دیتی اور چند مرتبہ تو اس کی جھلک بھی دکھائی دی، لیکن میں نے ہر مرتبہ دل پر جبر کر کے اسے انداز کرنا جاری رکھا۔ تاہم اس سے میری صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ میری نیند اور بھوک اڑ چکی تھی، رنگت زرد پڑ گئی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بن گئے۔ میں اسکول کے کام میں کمزور ہونا شروع ہو گئی اور میرے گریڈز میں بھی کمی آنے شروع ہو گئی۔ اس سب صورتحال پر میرے والدین بہت پریشان تھے اور یکے بعد دیگرے کئی ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ سے میرا معائنہ بھی کروایا گیا، تاہم کسی بھی مرض کی تشخیص نہ ہو پائی، بلکہ مجھے تو ڈاکٹر کے کلینک اور ہاسپٹلز میں بھی وہی منحوس کھرچن کی آوازیں سنائی دیتی۔ 3 ماہ میں میری حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ اسکول انتظامیہ نے مسلسل بری کارکردگی دکھاتے ہوئے اور صحت کی خرابی کی وجہ سے مجھے مزید پڑھانے سے معزز کر لی اور اسکول سے میرا نام خارج کر دیا گیا۔ دوسری طرف اب میں اتنی کمزور ہوتی جا رہی تھی کہ مجھے ہاسپٹلائز کیے بغیر اور کوئی چارہ نہ تھا اور یوں مجھے شہر کے ایک معیاری اور اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ میرے پورے خاندان پر میری وجہ سے پریشانی اور تکلیف کا دور شروع ہو چکا تھا اور مجھے اس بات کی بھی الگ شرمندگی تھی، لیکن پھر ایک دن مجھے وہ آواز نہ سنائی دی۔ پورے 24 گھنٹے گزر گئے اور وہ منحوس آواز نہ سنائی دی۔ پھر سے کیا میری تکلیف کے اختتام کا وقت آن پہنچا تھا؟ کیا وہ عفریت میرا پیچھا چھوڑ چکی؟ یا پھر میں اب موت کے اتنے قریب ہوں کہ مزید کوئی خوف مجھے تکلیف نہیں دے پا رہا؟ اگلے روز میں نے سوچا، لیکن 3 دن گزر گئے اور مجھے پھر وہ آواز دوبارہ نہ سنائی دی۔ اب اس کا اگلا پارٹ یہ ہے کہ 10 سال بعد اس واقعے کو 10 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے اور اس دن کے بعد نہ تو مجھے کبھی ایسی کوئی آواز سنائی دی اور نہ ہی کبھی اس مکروہ عفریت سے سامنا ہوا۔ جس دن سے مجھے وہ آوازیں آنا بند ہوئی تھی، اسی دن سے میری طبیعت بھی سنبھلنا شروع ہو گئی تھی اور مزید 1 ہفتہ ہاسپٹل میں گزارنے کے بعد مجھے صحت بہتر ہو جانے پر ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد میں کبھی چاچو کے یہاں نہیں گئی اور تو اور میں نے دوبارہ اس اسکول میں بھی ایڈمیشن لینے کی کوشش کی جس سے میری تلخ یادیں وابستہ تھی۔ مجھے اس سے بھی اچھے اور معیاری اسکول میں بآسانی ایڈمیشن مل گیا تھا اور اب 10 سال بعد میں ایک پروسیکیوٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ چاچو نے 1 سال قبل اپنا فارم اور گھر کسی کنسٹرکشن کمپنی کو اچھے داموں میں فروخت کر دیا، جنہوں نے فارم کو مسمار کر کے فارم اور اس کے ارد گرد وسیع زمین پر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی بنیاد رکھ دی۔ چاچو نے اور ہمارے ہی شہر میں ایک اور گھر خرید لیا، چند دکانیں خرید لی تھیں، بقول ان کے کہ اس عمر میں مجھ سے اب زیادہ محنت والا کام نہیں ہوتا۔ مجھے اس کمپنی، اس کے کارکنان اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں کچھ عرصے بعد مکان خریدنے والوں سے دلی ہمدردی ہے، کیونکہ وہ سب نہیں جانتے کہ بہت جلد ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔